طاہرہ نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا تو اس کی گلی کے ایک آدمی نے جواب دیا، نماز مغرب کے وقت ہماری بستی کا ایک آدمی جو شیخ ابو یعقوب سے چند دن بعد قید ہوا تھا بخار کی حالت میں اپنے گھر پہنچا ہے۔ اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ میں نے شیخ ابو یعقوب کو قید خانے میں نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کہ بعض بااثر قیدیوں کی طرح انہیں بھی علیحدہ کوٹھڑیوں میں بند کر دیا گیا ہو، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آج جب حملہ آوروں نے قیدیوں کا دروازہ کھولا تھا تو بستی کے قیدیوں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے۔ بعض قیدیوں کو طلعتلا سے باہر دوسرے قید خانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قید خانے میں ہوں اور اپنی کوٹھڑی سے نکلتے ہی ہجوم کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں اور بستی کے دوسرے قیدیوں نے انہیں دیکھا نہ ہو۔ بستی کی مسجد کے قریب پہنچ کر احمد نے طاہرہ سے کہا، آپ جائیں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ احمد وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوا تو وہاں وہی ضعیف العمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر احمد کے ساتھ بغل گیر ہوا اور کہنے لگا، بیٹا کل میں نے تمہاری پیشانی پر نور کی ایک کرن دیکھی تھی اور آج طلعتلا میں روشنی کا سیلاب دیکھ رہا ہوں۔ کل تم میرے لیے ایک اجنبی تھے اور آج تم میری قوم کے محسن ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ غرناطہ کا مجاہد تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ ابھی تک دریا کے پار اپنی بستی میں نہیں گئے؟ بوڑھے نے کہا، کل جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو نماز مغرب کے وقت بھی یہ مسجد سنسان تھی۔ میں نے اذان دی لیکن نماز کے لیے کوئی نہ آیا۔ کبھی شیخ ابو یعقوب یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے تو یہ مسجد دروازے تک بھر جایا کرتی تھی۔ میں نے عہد کیا کہ جب تک یہ مسجد پھر اسی طرح آباد نہیں ہوگی میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ جب آپ آئے تو میرے دل میں دو متضاد خیالات تھے۔ کبھی میں یہ خیال کرتا تھا کہ آپ حکومت کے جاسوس ہیں اور مجھے کوئی خطرناک آدمی سمجھ کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا تھا تو میرے شکوک دور ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کافی ہچکچاہٹ کے بعد آپ کو شیخ ابو یعقوب کے گھر کا پتہ دے دیا تھا۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ شیخ ابو یعقوب قید میں ہیں اور ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ایک اجنبی جان کر ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ احمد نے کہا، تو آج جو کچھ طلعتلا میں ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ آپ کا ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ شیخ ابو یعقوب کے گھر میں ایک لڑکی کے سوا کوئی نہیں تو میں شاید رات یہیں بسر کرتا، پھر شاید یہ انقلاب اتنی جلدی نہ آتا اور آپ کو بھی شاید کئی دن نمازیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ نماز سے فارغ ہو کر احمد گلی میں داخل ہوا تو ابو یعقوب کے مکان کا دروازہ کھولا اور طاہرہ چند عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ احمد نے دستک دی تو ایک عمر رسیدہ عورت باہر نکلی اور اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس نے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں طاہرہ کو بلاتی ہوں۔ احمد نے اس سے پوچھا، شیخ ابو یعقوب نہیں آئے؟ نہیں۔ تھوڑی دیر میں احمد کھانا کھا رہا تھا کہ محلے کے کئی آدمی اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ تھکاوٹ کے باعث احمد کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن ہر بچہ، بوڑھا اور جوان اس کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ بالآخر ایک بوڑھے نے اٹھتے ہوئے باقی آدمیوں سے کہا، اب انہیں آرام کرنے دو، یہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ ان کے رخصت ہوتے ہی احمد قالین پر لیٹ گیا۔ طاہرہ نے دوسرے کمرے میں اس کا بستر بچھانے کے بعد دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، اٹھیے، میں نے آپ کا بستر بچھا دیا ہے۔ احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ طاہرہ پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی کہ ایک عمر رسیدہ عورت برتن اٹھانے آئی اور اس نے کہا، یہ تو یہیں سو گئے ہیں۔ طاہرہ نے کہا، انہیں جگا کر کہو کہ بستر پر لیٹ جائیں۔ عورت نے احمد کا بازو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کروٹ بدل کر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، بھائی جان، امی، حسن کو منع کیجئے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ طاہرہ نے کہا، چھوڑو، رہنے دو، ایک سپاہی کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ خادمہ برتن اٹھا کر چلی گئی۔ طاہرہ چند ثانیے وہیں کھڑی رہی۔ بھائی جان، امی، حسن، نہ جانے کیوں یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ نوجوان ایک دن قبل ایک اجنبی کی حیثیت میں آیا تھا اور صرف ایک دن بعد طاہرہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے لیے وہ لوگ بھی اجنبی نہیں رہے جنہیں وہ خواب کی حالت میں پکار رہا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ان کی خیالی تصویریں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر بستر سے ایک چادر اٹھائی اور احمد کے اوپر ڈال کر بالائی منزل کے کمرے میں چلی گئی۔ دن چڑھے احمد بیدار ہوا۔ سورج کافی اوپر آ چکا تھا اور کمرے کے کھلے دروازوں اور روشن دانوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ ایک عمر رسیدہ لیکن قوی الجثہ آدمی اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔
احمد پریشان سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ عمر رسیدہ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اب آپ کی نیند پوری ہو گئی ہوگی۔ احمد نے نادم سا ہو کر کہا، میرے خیال میں بہت زیادہ سویا ہوں۔ عمر رسیدہ آدمی نے کہا، میں ابو یعقوب ہوں۔ احمد اضطراری حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابو یعقوب نے اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب دوسری کرسی پر بٹھا لیا۔ احمد نے سوال کیا، آپ یہاں کب پہنچے؟ میں پچھلے پہر پہنچا تھا۔ بہت دیر لگائی آپ نے؟ ابو یعقوب نے کہا، آدھی رات تک تو شاہی محل میں قیامت کا ہنگامہ تھا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی تو چند سنجیدہ آدمیوں کو ایک جگہ بیٹھ کر مستقبل کے متعلق غور کرنے کا موقع ملا۔ احمد نے سوال کیا، آپ شہر کے قید خانے میں تھے؟ ابو یعقوب نے جواب دیا، ہاں، میں 5 آدمیوں کے ساتھ ایک زمین دوز کوٹھڑی میں بند تھا۔ قید خانے کا دروازہ کھولنے کے بعد کسی کو ہمارا خیال نہ آیا۔ غروب آفتاب کے بعد ہم اپنی کوٹھڑی کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم میں سے ایک قیدی کے رشتہ دار اس کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے، ورنہ ہم شاید 1-2 دن اور وہاں رہتے۔ احمد نے کہا، میرا نام احمد ہے۔ ابو یعقوب نے کہا، میں تمہارے متعلق اس سے کہیں زیادہ جانتا ہوں۔ طاہرہ مجھے بہت کچھ بتا چکی ہے۔ احمد نے پوچھا، یحییٰ کو کوئی سراغ ملا؟ وہ نکل چکا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ الفانسو کی مدد لے کر دوبارہ آئے گا۔ الفانسو کی فوج ہماری سرحد سے 3-4 منازل کے فاصلے پر ایک قلعے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی مصیبت سے نجات حاصل کی ہے۔ بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ رات ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ ہمیں جمہور کی قوت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ اہل طلیطلہ تنہا الفانسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں بیتلیوس کے حکمران عمر المتوکل سے مدد لینی چاہیے۔ ہمارے اکثر سپاہی گرفتار ہونے سے پہلے عمر المتوکل سے بات چیت کر چکے تھے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو عمر المتوکل کی اطاعت قبول کرنے کے خلاف ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری رائے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ میں کل ہی یہ دیکھ چکا ہوں کہ عمر المتوکل کے طرفداروں کا پلہ بہت بھاری ہے۔ اگر الفانسو نے فوراً حملہ کر دیا تو رائے عامہ بھی عمر المتوکل کی اعانت کو لبیک کہے گی۔ احمد نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل طلیطلہ اسی غلطی کا اعادہ کریں گے جو کسی زمانے میں اہل قرطبہ سے سرزد ہوئی تھی۔ ابو یعقوب نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، عمر المتوکل کے ساتھ ہماری شرائط بہت سخت ہوں گی۔ ویسے بھی وہ معتمد سے بہت مختلف ہے۔ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ الفانسو کا باج گزار نہیں۔ اس کے علاوہ ایک حکمران کی حیثیت میں بھی وہ شرعی حدود کا پابند ہے۔ اب تھوڑی دیر تک شاہی ایوان میں شہر کے اکابر کا اجلاس ہوگا۔ آپ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو یعقوب اور احمد شہر کا رخ کر رہے تھے۔ شاعر کا خواب۔ عبد المنعم کو طلیطلہ کے قید خانے سے سرحدی قلعے میں منتقل ہوئے 5 ہفتے گزر چکے تھے۔ قیدیوں کی تعداد اس قلعے کی محافظ فوج سے قریباً 1.5 گنا تھی۔ فوج کا سالار ایک عمر رسیدہ اور تجربے کار سپاہی تھا اور طلیطلہ کی سرحد کے ایک اہم ترین دفاعی حصار کا ایک قید خانے میں تبدیل ہو جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ ایک شام قلعے کے 4 پہرے دار عبد المنعم کے پاس آئے اور اسے کوٹھڑی سے نکال کر سالار کے سامنے لے گئے۔ سالار بالائی منزل کے ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے میز پر چند کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ سالار کے بائیں ہاتھ دوسری کرسی پر ایک پولیس کا افسر بیٹھا ہوا تھا۔ عبد المنعم کمرے میں داخل ہوا تو یہ لوگ کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر سالار نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے پولیس افسر کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا یہ وہی ہیں؟ نوجوان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ سالار نے پہرے دار کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گئے۔ پھر اس نے عبد المنعم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کا نام عبد المنعم ہے؟ ہاں، عبد المنعم نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ آپ قرطبہ سے طلیطلہ اور طلیطلہ کے قید خانے سے یہاں لائے گئے تھے؟ عبد المنعم نے جواب دیا، ہاں، لیکن آپ یہ پوچھے بغیر بھی مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے لیے کون سا قید خانہ تجویز ہوا ہے؟ عمر رسیدہ سالار نے اپنے چہرے پر ایک مغموم سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کسی دن مجھے اس قلعے کے محافظ کی بجائے قید خانے کے داروغہ کے فرائض سر انجام دینے پڑیں گے تو میں شاید طلیطلہ کی حکومت کی ملازمت نہ کرتا۔ بہرحال میں یہی کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہاں قیدیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اس وقت میرا مقصد اپنی صفائی پیش کرنا نہیں۔ آپ سن چکے ہوں گے کہ امیر یحییٰ فرار ہو چکا ہے۔ اہل طلیطلہ نے الفانسو کی طرف سے جوابی کارروائی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بطلیوس کے حکمران عمر المتوکل کے پاس ایک وفد بھیجا ہے۔ امید ہے کہ بطلیوس کی فوج بہت جلد طلیطلہ کی حفاظت کے لیے پہنچ جائے گی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں طلیطلہ کے سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کر دوں۔
ان کے متعلق یہاں کوئی یادداشت نہیں۔ میں نے طلیطلہ کی نئی حکومت سے ہدایات طلب کی تھیں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تھوڑی دیر قبل مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ الفانسو کی فوج ہماری سرحد کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے اور ان کے چند دستے اس قلعے سے 4 کوس کے فاصلے پر پہنچ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ آج رات یا کل صبح تک یہاں پہنچ جائیں، اس لیے میں نے قیدیوں کو فوراً آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کاش مجھے اس سے قبل آپ کے متعلق معلوم ہوتا۔ یہ طلیطلہ کی پولیس کے افسر ہیں اور یہاں یہ ابھی آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری قید میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پر اندلس کے مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے۔ پولیس افسر اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک خالی کرسی اٹھا کر میز کے قریب رکھتے ہوئے کہا، آپ تشریف رکھیے، شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں اس دستے میں تھا جس کے پہرے میں آپ قرطبہ کے قید خانے سے طلیطلہ کے قید خانے میں لائے گئے تھے۔ اس وقت ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہماری جدوجہد کا انجام کیا ہوگا۔ میں طلیطلہ کے ان ہزاروں آدمیوں میں سے ایک تھا جو طلیطلہ کے شاہی خاندان کی ہوس اقتدار کا اعلی کار بن چکے تھے، لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے جس آگ کا ایندھن بننا قبول کیا، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہمارے اپنے گھروں کا رخ کر رہے ہیں۔ میں یحییٰ کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ اس نے الفانسو کے پاس پہنچتے ہی ایک معاہدہ کیا ہے جس کی روح سے سرحد کے کئی قلعے الفانسو کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ الفانسو یحییٰ کو دوبارہ طلیطلہ کے تخت پر بٹھانے سے پہلے ان قلعوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یحییٰ نے اس کے کہنے پر سرحدی قلعوں کے تمام محافظوں کے نام خطوط لکھ دیے ہیں کہ وہ الفانسو کی فوج کا مقابلہ کیے بغیر قلعے اس کے حوالے کر دے۔ اس قلعے کا قبضہ دلانے کے لیے یحییٰ نے مجھے بھیجا ہے، لیکن اب میں اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المنعم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، شاید لمبی چوڑی باتوں کے لیے یہ وقت موزوں نہ ہو۔ میں صرف سننا چاہتا ہوں کہ آپ کون سی شرائط پر ہمیں رہا کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس کے افسر کی بجائے قلعے کے محافظ نے جواب دیا، آپ کو رہا کرنا ہمارے لیے ایک مجبوری ہے، آپ پر کوئی احسان نہیں۔ اس وقت جب کہ الفانسو کی فوج کے دستے اس قلعے کے دروازے پر دستک دینے والے ہیں، ہمارے لیے قیدیوں کی حفاظت یا نگرانی ناممکن ہے۔ آپ کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو پرامن طریقے سے نکال کر لے جائیں۔ آپ کے جو ساتھی پیدل چلنے کے قابل نہیں، انہیں ہم گھوڑے دے سکتے ہیں۔ عبد المنعم کے خیالات کہیں اور تھے۔ وہ آنسوؤں، نغموں اور مسکراہٹوں کے سیلاب میں بہا جا رہا تھا۔ میری بیوی، میرے بیٹے۔ وہ ماضی کے نقاب الٹنے کے بعد قرطبہ میں اپنے عالیشان مکان کے صحن میں کھڑا تھا اور حسن اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہہ رہا تھا کہ ابا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب لڑائی ختم ہوگی تو آپ مجھے ساتھ لے جایا کریں گے، اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر کہہ رہا تھا، لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی بیٹا۔ پھر وہ تصور میں اپنی بیوی کے سامنے یہ الفاظ دہرا رہا تھا، ممکن ہے کہ میں آج ہی لوٹ آؤں، ممکن ہے کہ مجھے زندگی کے کچھ دن قید خانے میں گزارنے پڑیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری یہ آخری ملاقات ہو، لیکن میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان بچوں کو تمہارا پہلا اور آخری سبق یہ ہوگا کہ ایک مسلمان کا مقصد اس کی زندگی سے بڑا ہے۔ قلعے کے محافظ نے کہا، آپ یہاں سے طلیطلہ کے قیدیوں کے ساتھ جانا پسند کریں گے یا سیدھے اپنے گھر جانا چاہیں گے؟ عبد المنعم نے سالار کی طرف دیکھا اور سر پھیرتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قلعے پر الفانسو کی فوج حملہ کر رہی ہے تو میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قید خانے کی تاریکیوں میں نے ہمیشہ ایک شہید کی موت کی تمنا کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ ایزدی میں میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ میرے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ طلیطلہ کے قیدی بھی اس حال میں قلعہ چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ ہمیں صرف تلواروں کی ضرورت ہے۔ آپ کتنے آدمیوں کو ہتھیار دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں، لیکن سامان رسد شاید 1 ماہ کے لیے بھی کافی نہ ہو۔ سامان رسد ہم دشمن سے حاصل کر لیں گے، قلعے کے محافظ نے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ باقی قیدیوں کی رائے معلوم کر لیں؟ عبد المنعم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ بنی ذوالنون کے حکم سے قید کیے گئے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ عشاء کے وقت قیدی اور پہرے دار پہلی بار ایک ہی صف میں کھڑے تھے اور عبد المنعم ان کی امامت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ نماز کے بعد عبد المنعم کی روح پرور تقریر ان کے دلوں میں ایک نیا ولولہ پیدا کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے دوستو، تمہارے ہاتھوں سے بیڑیاں اتار دی گئی ہیں، تمہارے قید خانے کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو گئے ہو۔ اگر ہم اس طوفان عظیم کا مقابلہ نہ کر سکے جو شمال سے الفانسو کی شخصیت میں نمودار ہو رہا ہے، تو ہم اس چھوٹے سے قید خانے سے نکل کر کسی دن اپنے آپ کو ایک وسیع قید خانے میں چوائیں گے۔ اندلس کا ہر مسلمان عیسائیوں کا غلام ہوگا۔ قلعے کے حاکم نے ہماری رہائی کا حکم صادر کر دیا ہے، لیکن کیا ہم اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنی ماں
بہنوں اور بھائیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے پیچھے نصرانیوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ الفانسو نے طلیطلہ کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد طلیطلہ کے دارالحکومت کی باری آئے گی۔ اس کے بعد یہ سیلاب اندلس کے دوسرے شہروں کا رخ کرے گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اس زمین پر اسلام کی عظمت رفتہ دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں اندلس میں دشمنان اسلام کی غلامی گوارا نہیں، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم طوفان کے آگے آگے بھاگنے کی بجائے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر الفانسو کی پیش قدمی فقط ہمارے ملوک و طوائف میں سے کسی کے تخت و تاج کے لیے خطرے کا باعث ہوتی تو میں اس وقت تمہارے سامنے تقریر کرنے کی بجائے سیدھا اس شہر کا رخ کرتا جہاں میرے بیوی بچے، دوست اور احباب برسوں سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خطرہ ہمارا اجتماعی خطرہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جو اس ملک میں مسلمان کی حیثیت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دشمن صرف طلیطلہ کے چند قلعوں پر ہی نہیں بلکہ جبل الطارق تک صلیب کا نشان لہرانے کا عزم لے کر میدان میں آیا ہے۔ میں آپ کو اس قلعے کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اندلس کے حکمران کی فکر ہے، بلکہ مجھے اپنی فکر ہے، تمہاری فکر ہے۔ اس چھوٹے سے محاذ پر ہماری جنگ سارے اندلس کے لیے ہوگی۔ ہماری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ نصرانیوں کا راستہ روک کر ہم اہل طلیطلہ کو تیاری کا موقع دے سکتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد طلیطلہ کے طول و عرض میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ الفانسو کی فوج نے اچانک پیش قدمی کر کے شمال مغربی سرحد کی بعض چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ایک قلعے میں مٹھی بھر جانبازوں کی جماعت ایک ناقابل تسخیر عزم کے ساتھ حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ الفانسو نے یحییٰ القادر کی ملت فروشی سے فائدہ اٹھا کر شمالی سرحد کی چند اہم چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ جن قلعوں کے محافظین نے یحییٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس پر اس نے اچانک حملہ کر دیا۔ وہ طلیطلہ کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے شمالی سرحد کے بہت سے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لینا ضروری سمجھتا تھا۔ اہل طلیطلہ انتہائی پریشانی کی حالت میں عمر المتوکل کی افواج کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک اجتماعی خطرے کے احساس نے عوام کو متحد کر رکھا تھا، اور انہوں نے شہر کے اکابر میں سے ایک آدمی کو عارضی طور پر اپنا امیر تسلیم کر لیا تھا۔ شہر میں رضاکاروں کو تربیت دینے کی مہم زوروں پر تھی، اور طلیطلہ کے نئے سپہ سالار کی درخواست پر احمد نے شہر کے مضافات سے رضاکاروں کی ایک فوج تیار کرنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ شہر کے اکابر کو اس پر اس قدر اعتماد تھا کہ جب کبھی وہ کسی فوجی نوعیت کے مسئلے کو زیر بحث لاتے تو سپہ سالار اور فوجی امور کے دوسرے ماہرین کے علاوہ احمد بن عبد المنعم کی رائے بھی لی جاتی۔ وہ صبح سے شام تک مصروف رہتا۔ شیخ ابو یعقوب مجلس شورا کا رکن تھا، اس لیے وہ بھی الصبح احمد کے ساتھ ہی گھر سے نکل جاتا۔ نماز مغرب عام طور پر وہ بستی کی مسجد میں ادا کرتے، اور اس کے بعد احمد اپنے میزبان کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا۔ کبھی اگر ایک کو دیر ہو جاتی تو دوسرا کھانے کے لیے اس کا انتظار کرتا۔ زندگی کے سمندر میں ایک تند و تیز طوفان کی موجوں نے احمد اور طاہرہ کو ایک دوسرے سے ملا دیا تھا۔ اب یہ طوفان گزر چکا تھا۔ اب ان کے درمیان دیواریں اور پردے حائل ہو رہے تھے، اور ان پردوں اور دیواروں کی اوٹ میں یہ دونوں سپنوں کی حسین اور دلکش بستیاں آباد کر رہے تھے۔ ایک رات ابو یعقوب ذرا دیر سے گھر آیا، اور اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی خادم کو آواز دے کر کھانا لانے کے لیے کہا۔ طاہرہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے دبی زبان سے کہا، ابا جان، مہمان ابھی تک نہیں آیا، وہ ایک مہم پر روانہ ہو چکا ہے۔ طاہرہ کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی، اور اس نے ایک ثانیے اپنے باپ کی طرف دیکھنے کے بعد منہ پھیر لیا۔ وہ اپنے دل میں شکوے کر رہی تھی۔ وہ چلا گیا اور یہ جانے بغیر چلا گیا ہے کہ یہاں کوئی عمر بھر اس کی راہ دیکھتی رہے گی۔ طاہرہ کو اپنے باپ کے سامنے کھڑی رہنا تکلیف دہ محسوس ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ پاؤں اٹھاتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابو یعقوب نے کہا، ٹھہرو بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، ابا جان، میں آپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لاتی ہوں۔ جب طاہرہ اپنے باپ کے ہاتھ دھلا رہی تھی تو خادمہ آئی اور اس نے پوچھا، آپ کا کھانا بھی یہیں لے آؤں؟ ابو یعقوب نے کہا، طاہرہ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، لے آؤ، ہم اکٹھے کھائیں گے۔ خادمہ نے کھانا لا کر رکھ دیا، اور طاہرہ اپنے باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے بے توجہی سے چند لقمے اٹھائے۔ ابو یعقوب خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، احمد چند دنوں تک واپس آ جائے گا۔ طاہرہ کے چہرے پر دوبارہ رونق آ گئی، اور اس نے جرت سے کام لیتے ہوئے کہا، ابا جان، وہ گئے کہاں ہیں؟ ابو یعقوب نے جواب دیا،
میں نے تمہیں بتایا تھا کہ انقلاب سے پہلے یحییٰ نے طلیطلہ کے جن قیدیوں کو شمال مشرقی سرحد کے اہم قلعے میں منتقل کر دیا تھا